الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات سامعین، یہ ایک حدیث پاک کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب ترمذی کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کے کامل ہونے کی 4 علامتیں بیان کی ہیں کہ اگر یہ 4 علامتیں، یہ 4 نشانیاں، یہ 4 خصلتیں اور یہ 4 عادتیں کسی مومن کے اندر، کسی مسلمان بندے کے اندر پائی جائیں گی تو اس کا ایمان کامل اور مکمل ہے۔ اور اگر ان 4 علامتوں میں سے کوئی ایک بھی علامت یا 4 علامتیں کسی مومن بندے کے اندر نہ پائی جائیں تو اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان ادھورا ہے اور اس کے ایمان کے اندر نقص اور کمی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی چیز ارشاد فرمائی، من اعطا للہ، من اعطا کہ جو شخص دے، للہ اللہ کے لیے دے، یعنی جو خرچ کرے وہ اللہ کے لیے خرچ کرے۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کی، یا اسی طریقے سے ہم نے کسی غریب کو، مسکین کو، فقیر کو صدقہ دیا، خیرات دی، تو اب اس دینے کے اوپر اگر ہماری نیت صحیح ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہم نے دیا ہے تو یہ پہلی علامت اور نشانی ہے۔ لیکن اس کے آگے بڑھ کر میں آپ کے سامنے اس حدیث پاک کی تشریح اور کیے دیتا ہوں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من اعطا کہ جو شخص خرچہ کرے۔ اب خرچہ جو کرے خواہ وہ زکوٰۃ کے اوپر ہو یا صدقہ اور خیرات ادا کرے، اس کے علاوہ انسان جو بھی کچھ خرچہ کرے، یہ عربی کا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ کسی چیز کو جب ذکر نہیں کیا جاتا ہے تو وہاں پر عموم مراد ہوتا ہے۔ مثلا اس کی حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا جو تم زکوٰۃ ادا کرو وہ اللہ کے لیے دو، یا جو صدقہ دو وہ اللہ کے لیے دو، بلکہ آپ نے بالکل عام لفظ ارشاد فرمایا من اعطا، جو خرچہ کرو اللہ کے لیے خرچہ کرو۔ اب دیکھیں انسان کے خرچے کیا ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنے جان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں، ہم اپنے جسم کے اوپر خرچہ کرتے ہیں، ہم کھانے پینے کے اوپر خرچہ کرتے ہیں، ہم کپڑے اور لتے کے اوپر خرچہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم گھر بنوانے کے اوپر جو خرچہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم گاڑی لینے میں جو خرچہ کرتے ہیں، یا نکاح کے لیے جو خرچہ کرتے ہیں، نکاح کے بعد میں اولاد کے لیے، بیوی کے لیے خرچہ کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے والدین کے اوپر خرچہ ہو یا رشتہ دار کے اوپر خرچہ ہو، اسی طریقے سے محلے والے کے اوپر یا کسی کے اوپر بھی خرچہ ہو۔ انسان جو بھی کچھ خرچہ کرے، کہیں بھی خرچہ کرے، للہ، وہ خرچ کرنا اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اب آپ دیکھیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے زکوٰۃ نکالی، اگر ہم نے صدقہ اور خیرات کیا تو اس کے اندر تو ہم نے نیت کر لی کہ اللہ کے رضا کے لیے، لیکن اگر کوئی بندہ اپنے والدین کے اوپر، اپنے بیوی اور بچوں کے اوپر یا اپنے رشتہ دار کے اوپر خرچ کر رہا ہے تو یہ تو ایک دنیاوی معاملہ ہے۔ اس دنیاوی معاملے کے اندر اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ تو حضرت مفتی تقی محمد عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اس خرچہ کرنے کے اندر بھی 2 نیتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ انسان یہ جو خرچہ کرے اس کے اندر کم از کم 2 نیتیں کرے۔ پہلا طریقہ یہ ہے، مثال کے طور پر آپ نے اپنے اوپر کوئی خرچہ کیا، یا آپ مارکیٹ گئے، مارکیٹ میں جانے کے بعد میں آپ نے اپنے لیے کوئی سامان خریدا، یا اپنے لیے کوئی گاڑی خریدی، یا اپنے لیے کوئی کپڑا خریدا، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے بیوی اور بچے کے لیے کچھ خریدا، تو
آپ نے دکاندار کو پیسے دیے، دکاندار نے سامان آپ کو دے دیا، تو یہ خرید اور فروخت جو ہوئی ہے، یہ جو تجارت ہوئی ہے، اس کے اندر نیت یہ ہو کہ ہم نے جو یہ تجارت کی ہے یہ اس طریقے کے مطابق کی ہے جو طریقہ ہمیں اور آپ کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال تجارت کا طریقہ سکھایا تھا۔ یعنی اس تجارت کے اندر نہ سود ہو، نہ کمی زیادتی ہو، نہ حرام مال کی آمیزش ہو۔ تو جب حلال طریقے سے ہم نے یہ تجارت کی ہے، حلال طریقے سے ہم نے اپنے پیسے کو دکاندار کو دیا، دکاندار نے سامان خرید کر کے ہمیں دے دیا، تو یہ جو تجارت ہماری حلال طریقے پر ہوئی ہے، اس کے اندر نیت یہ ہو کہ یہ ہماری تجارت ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کے اندر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حلال تجارتیں کی تھی، ہم نے بھی یہ حلال تجارت کی ہے، تو یہ تجارت ہماری اللہ کے رضا کے لیے ہے۔ یہ خرچ کرنا، یہ دکاندار کو پیسے دینا، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اور دوسری نیت یہ ہے کہ ہم نے اپنے رشتہ دار کے لیے خریدا، والدین کے لیے خریدا یا بیوی بچوں کے لیے خریدا، تو اس میں نیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کا حکم دیا ہے، بیوی کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، بچوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، تو ان حقوق کی ادائیگی کے لیے ہم نے یہاں پر خرچہ کیا ہے، ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے ہم نے یہ سامان خریدا ہے۔ تو جب یہ دو نیتیں ملی ہوں گی تو یہ ایک دنیاوی معاملہ ہمارا، یہ ایک دینی معاملہ بن جائے گا، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ اور جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پہلی علامت اور پہلی نشانی بیان کی ہے کہ اگر کوئی بندہ خرچہ کرے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کے ایمان کے کامل ہونے کی علامت اور کامل ہونے کی نشانی یہ ہے۔ اب اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم اگر کچھ خرچہ کریں اپنے ذات کے اوپر، ہم اپنے لیے کچھ خرچہ کریں تو یہ اللہ کی رضا کے لیے کیسے ہوگا؟ تو دیکھیے بخاری شریف کی روایت ہے، ان لنفسک علیک حقا، کہ تمہاری جانوں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ جیسا کہ میں نے منگل کو یہ بات ارشاد کی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جسم اور روح ہم کو جو دی ہے، یہ بطور امانت کے دی ہے، اس امانت کا خیال ہم کو رکھنا ہے، جسم کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو کھانا پینے کا خیال رکھنا ہے، روح کا خیال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تسبیح اور استغفار وغیرہ کرتے رہنا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس جسم کا خیال نہیں کرے، اس جسم کو تکلیف پہنچائے یا اس جسم کو بے وجہ کھانے سے روک دے، تو یہ جسم کو تکلیف ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت کی خیانت ہے۔ اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی پورا خیال کیا جائے، اور جب عزرائیل آئے تو اپنی اس روح کو ان کے سپرد کر دیا جائے اور جان آفری کے نام کر دیا جائے۔ تو بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان لنفسک علیک حقا، کہ تمہاری جان کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تو اب ہم جب اپنے اوپر خرچہ کریں، جب ہم خود کھائے پئیں یا کچھ خریدیں، کوئی بھی اپنے اوپر خرچہ کریں، تو نیت یہ ہو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے ہماری جان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، تو ہم یہ خرچ کر رہے ہیں اس حق کو پورا کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایمان کے کامل ہونے کی پہلی علامت اور ایمان کے کامل ہونے کی یہ پہلی نشانی ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، وَمَنَعَ لِلَّهِ، کہ روکے یا رکے اللہ کے لیے، یعنی کسی جگہ پر پیسہ خرچ کرنے کی بات ہے، کہیں پر پیسہ دینا ضروری ہے لیکن یہ پیسہ نہیں دے رہا ہے، نیت یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ مثال کے طور پر بہت سی ایسی آج رسومات ایجاد ہو گئی ہیں کہ جہاں پر پیسہ خرچ کرنا ضروری سمجھ کر، اور اگر نہیں دیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ تصور کیا جاتا ہے اور اس تصور کے بعد میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اب اگر بندہ اس غلط رسم کے اندر پیسہ خرچ نہ کرے اور نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایمان کے کامل ہونے کی دوسری علامت اور ایمان کے کامل ہونے کی دوسری نشانی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے نکاح کے اندر ایک رسم چل پڑی ہے نیوتے کی، یعنی اگر کوئی کھانا کھا کر کے جائے گا تو یہ رسم بن گئی ہے، ہم اس سے نیوتا لیں گے اور پیسے لیں گے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک آدمی کو ٹیبل پر بٹھا دیا جاتا ہے
اس کو رجسٹر اور کاپی اور قلم دے دیا جاتا ہے، جو بھی پیسہ دے گا وہ اس کے اندر درج کرتا رہے گا۔ اب اگر کوئی بندہ کھانا کھانے جائے اور وہاں پر وہ پیسے نہ دے تو اس کے دل کے اندر یہ خیال رہے گا کہ جب کاپی چیک کی جائے گی اور میرا اس کے اندر نام نہ ہوگا تو میری ناک کٹے گی، وہ ہم سے بدظن ہوں گے اور پھر ہمارے یہاں پر نہیں آئیں گے۔ تو اب وہاں پر وہ پیسہ جو دے گا نیوتے کے اندر جو پیسہ خرچ کرے گا یہ غلط رسم ہے۔ اب وہاں پر پیسہ خرچ کرنے سے رک جائے اور پیسہ نہ دے اس وجہ سے کہ یہ ایک محض رسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، تو پیسہ خرچ کرنے سے بچا، پیسہ خرچ کرنے سے رکا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایمان کے کامل اور مکمل ہونے کی نشانی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ نیوتے کی بات میں صرف اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، نہیں، بلکہ قرآن پاک کے اندر جو ربا کی آیت کریمہ ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ، اس آیت کریمہ کے اندر تقریباً تمام قرآن پاک کے مفسرین نے اس شادی بیاہ کے اندر نیوتے کے اندر جو رسم چلتی ہے اس کو داخل کیا ہے اور کہا ہے کہ آیت کریمہ کا مصداق یہ والے پیسے اور ان کا لین دین بھی ہے۔ ہم نے کسی کی شادی کے اندر پیسہ دیا، اب ہماری نیت یہ ہے کہ بدلے کے اندر ہمیں بھی ملے گا۔ اگر آپ کہیں کہ میری نیت یہ نہیں ہوتی، لیکن غلط ہے آپ کا کہنا۔ اگر وہ بندہ آپ کی شادی میں نہیں دے گا، اگر آپ نے رجسٹر کھول کر کے دیکھا اور اس کا نام نہیں ہوگا تو کم از کم آپ دل میں اس کو برا سمجھیں گے کہ ہم نے اس کی شادی میں پیسہ دیا اور اس نے ہماری شادی میں پیسہ نہیں دیا۔ تو اس برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے پیسہ دیا تھا وہ اس امید پر دیا تھا یہ پیسہ مجھے واپس ملے گا، اور یہ پیسہ ایک قرض کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، اور قرض جب بڑھا کر ملتا ہے تو اس کو سود اور اس کو ربا کہا جاتا ہے، جو شریعت کے اندر سراسر حرام ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی یہ نیت نہ بھی ہو تو جب دوسرا آدمی پیسے دیتا ہے تو وہ اس وجہ سے دیتا ہے کہ اگر میں نہیں دوں گا تو لوگ مجھے غلط سمجھیں گے، لوگ میرے بارے میں بدظن ہوں گے، تو اب وہ ناخوش ہو کر بھی پیسے دیتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ کسی بھی مومن بندے کے مال کو بغیر اس کی خوش دلی سے، بغیر اس کی راضی ہوئے اس کا استعمال کرنا ناجائز ہے۔ اگر کوئی بندہ محض رسم و رواج سے بچنے کے لیے، محض شادی کی تقریب کے لیے بغیر رسم کے، بغیر کسی نیت کے یوں ہی دھیرے سے کچھ خرچ کر دیتا ہے یا دے دیتا ہے تو اس کی شریعت کے اندر گنجائش ہے، لیکن ان تمام نیتوں کے طریقے سے یہ دینا یہ شریعت کے اندر ناجائز ہے اور بالکل غلط ہے، اور ربا کی آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے اس کو لکھا ہے۔ تیسری بات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی من احب للہ، کہ جو محبت کرے وہ اللہ کے لیے کرے، اللہ کے رضا کے لیے کرے۔ ایک محبت وہ ہے جو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کرتے ہیں۔ مثلا کسی عالم سے محبت ہے تو اس عالم سے محبت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو ہم ان سے پوچھیں گے، یہ مسئلہ بتا دیں گے اور شریعت کے مطابق ہمارا عمل ہوگا، یا اس سے محبت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ عالم ہے، دین کا جاننے والا ہے، اس وجہ سے اس سے محبت ہے۔ لیکن اس محبت کے علاوہ جو دنیاوی محبتیں ہیں، مثلا ماں باپ سے محبت ہے، بھائی بہن سے محبت ہے، اولاد اور بیوی سے محبت ہے، رشتہ دار سے محبت ہے، تو ان محبتوں کے اندر بہت سی نیتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ مثلا ماں باپ ہمارا خیال رکھیں گے، ہمارے اوپر خرچہ کریں گے، ان کی وراثت میں ہمارا حق ہوگا، یہ تمام کی تمام رسومات اور یہ تمام کی تمام نیتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ لیکن ان دنیاوی نیتوں کے اندر اگر کوئی بندہ اپنا زاویہ نگاہ بدل لے، اپنا زاویہ نگاہ چینج کر لے اور یہ نیت کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ہم کو حکم دیا ہے اپنے ماں باپ سے نکاح، اپنے ماں باپ سے محبت کرنے کا، کہ اگر محبت بھری نگاہ سے اپنے ماں باپ کو کوئی بندہ ایک نگاہ سے دیکھے تو اس کو ایک کامل حج اور ایک کامل عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ بھائی بہن سے محبت کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ اپنے مومن بندوں سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان تلقا اخاک بوجہ طلق، کہ اپنے بھائی سے ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ میں ملو، کسی مومن بندے سے ملو تو اپنے خوش فہمی کے ساتھ میں ملو۔ ایسا نہ ہو کہ تم ملو، سلام دعا کرو، مصافحہ کرو اور تمہارے ماتھوں کے اوپر شکن ڈلی ہو، تم ملو تو غلط سمجھ کر کے ملو، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان تلقا اخاک بوجہ طلق، کہ خندہ پیشانی کے ساتھ میں ملاقات کرو۔
تو یہ جو ہماری محبت ہوگی والدین کے ساتھ میں یا اولاد کے ساتھ میں یا بیوی کے ساتھ میں، تو اگر یہ محبت ہماری اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایمان کے کامل ہونے کی تیسری علامت اور تیسری نشانی ہے۔ چوتھی بات فرمائی وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کہ کسی سے بغض ہو، کسی سے نفرت ہو، کسی سے غصہ ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ کسی سے غصہ اپنی جان کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اس کی بہترین کی مثال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی کو یہ معلوم تھا کہ یہ میرے چچا جو ہے یہ میرے والد کی زیادہ مشابہ ہیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں ان چچا کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرے والد کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس یاد کے باوجود، اس محبت کے باوجود، جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت وحشی نے قتل کیا ہے اور ہندا نے جب ان کے جگر کو نکال کر ٹکڑے ٹکڑے کیے اور ان کو کلیجہ کو چاک کیا اور اس کو چبا کر کے پھینکا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بغض ہوا، ایک نفرت ہوئی، ایک غصہ ہوا۔ لیکن جب وہ دونوں اسلام لے کر کے آ گئے تو وہ جو غصہ تھا، وہ جو نفرت تھی، وہ دور ہو گئی، اور اب ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ حضرت وحشی کا یا حضرت حمزہ کا نام لے رضی اللہ تعالی عنہ یا رضی اللہ تعالی عنہا نام لیے بغیر۔ تو قرآن پاک نے بھی یہی فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ کافر سے یا اسی طریقے سے گنہگار سے نفرت جو ہو وہ اس کی ذات سے نہ ہو بلکہ اس گناہ سے ہو، اس کے کفر سے ہو، حاسد سے ہو، اس کے حسد سے ہو۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حاسد کی شر سے پناہ مانگو اذا حسد، جب وہ حسد کرنے لگے۔ معلوم یہ ہوا جب حسد نہ کرے، جب گناہ نہ کرے تو اس کی ذات سے کوئی نفرت نہیں، اس کی ذات سے کوئی بغض نہیں۔ چنانچہ جب حضرت حبشہ اور حضرت ہندا ایمان لے کر کے آ گئے تو وہ اللہ کے نبی کے محبوب ہو گئے اور پیارے بھائی بن گئے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا مسجد نبوی کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا اپنا پرنالہ ہے، لیکن وہ مسجد کے اندر بہ رہا ہے، مسجد کے اندر گرتا ہے اگر بارش آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ مسجد کے اندر اس طریقے سے پرنالے کا گرنا یہ حکم منشأ شریعت کے خلاف ہے، اس پرنالے کو کاٹ کر کے پھینک دیا جائے۔ چنانچہ اس کو کاٹ دیا گیا۔ حضرت عباس کو جو معلوم ہوا، حضرت عباس آئے اور آ کر کے کہنے لگے اے عمر، کیا تمہیں معلوم ہے یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا اور کس کے حکم سے لگا تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ پرنالہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لگایا تھا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے لگایا تھا۔ تو دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس پرنالے کو منشأ شریعت کے خلاف سمجھا، جب حکم ربانی کے خلاف سمجھا، تو وَأَبْغَضَ لِلَّهِ کے تحت بغض ہو، غصہ ہو، اللہ کے لیے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے اس پرنالے کو نکال کر کے پھینک دیا۔ لیکن جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان کیا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں لگا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے کہتے ہیں اے عباس میرے ساتھ میں آؤ، اور جہاں پر پرنالہ لگا تھا وہاں پر حضرت عمر لے جا کر کے کہتے ہیں وہ عمر جن کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان ان سے پناہ مانگتا ہے، شیطان جس گلی کے اندر عمر جاتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے، جس عمر سے پوری کفر کاپتی تھی وہ عمر کہتا ہے حضرت عباس میں جھکتا ہوں تم میرے اوپر چڑھ کر اس پرنالے کو دوبارہ لگا لو۔ حضرت عباس کہتے ہیں اے عمر رہنے دو، میں کسی اور سے لگوا لوں گا۔ حضرت عمر یہ کہتے ہیں عمر کی یہ مجال نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی پرنالہ لگایا ہو اور عمر اس پرنالے کو نکال کر پھینک دے۔ اس عمر کی سزا یہ ہے عمر جھکے گا اور عمر کی کمر کے اوپر تم کھڑے ہو کر اس پرنالے کو لگاؤ۔ تو دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے کا اظہار کیا، اللہ کے لیے کیا، لیکن پھر حضرت عباس سے محبت کی، وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام ازواج سے محبت کر کے اظہار کر کے یہ بیان کر دیا کہ یہ محبت میری جو ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا 6 برس کی عمر میں، رخصتی ہوئی 9 برس کی عمر میں۔ حضرت عائشہ اتنی چھوٹی تھی، کہتی ہیں غزوہ تبوک سے یا غزوہ خیبر سے اللہ کے نبی کی واپسی ہو رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے تھے، میرے گھر کا پردہ کھلا،
کھلنے کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کھلونوں کو دیکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محض ان کی دلجوئی کے لیے، محض ان کی خوش فہمی کے لیے یہ کہا، اے عائشہ. حضرت عائشہ کے پاس کھلونے ہوا کرتے تھے. حضرت اللہ کے نبی نے پوچھا، اے عائشہ یہ کھلونے کیسے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا، یہ میرے کھلونے ہیں جن سے میں کھیلتی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ بیچ میں کیا ہے؟ وہاں پر ایک گھوڑا رکھا ہوا تھا. تو حضرت عائشہ نے کہا، یہ میرا گھوڑا ہے. اس گھوڑے کے پر بھی لگے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عائشہ گھوڑے کے تو پر ہوا نہیں کرتے ہیں. حضرت عائشہ نے جواب دیا، اما سمعت ان لسلیمان خیلا لها اجنحتان. اے اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت سلیمان کے بھی گھوڑا تھا اور اس کے دو پر لگے ہوئے تھے. تو مفسرین اور محدثین اور شارحین یہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دلجوئی جو تھی وہ محض اللہ کی رضا کے لیے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تھی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے، فرمایا کہ جس بندے کے اندر یہ چار علامتیں ہوں، یہ چار خصلتیں ہوں، یہ چار عادتیں ہوں کہ وہ جو بھی خرچہ کرے اللہ کی رضا شامل ہو. اگر پیسہ خرچ کرنے سے رکے تو اللہ کی رضا کے لیے رکے، محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے خرچہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اگر کسی سے بغض کرے، کسی سے نفرت کرے، کسی سے غصہ ہو تو اللہ کے لیے رضا کے لیے ہو. فقد استکمل ایمانہ. اگر کسی بندے کے اندر یہ چار چیزیں جمع ہیں تو اس کا ایمان کامل اور مکمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ کر کے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.